کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتاح اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل ہمارا یہ سلسلہ علم دین کے پھولوں کا خزینہ ہوا کرتا ہے اور بہت سارے شرعی مسائل سیکھنے کو ملتے ہیں، اور آج بھی انشاءاللہ عز و جل ملیں گے۔ اگر آپ سلسلے میں آخر تک شامل رہیں گے، اہم مدنی پھول تحریر کریں گے تو بہت ہی فائدہ آپ کو حاصل ہوگا۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جو مجھ پر شب جمعہ اور روز جمعہ 100 بار درود پاک پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، علم دین کی اہمیت کے حوالے سے ایک دو مدنی پھول میں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے جب ایک مسلمان کسی چیز کا مکلف ہو جاتا ہے، مثال کے طور پہ جب بالغ ہوئے تو بالغ ہونے کے ساتھ ہم پر نماز فرض ہو جاتی ہے۔ تو جب نماز فرض ہوئی تو نماز فرض ہوتے ہی نماز کے احکام سیکھنا بھی ہم پر فرض ہو جاتے ہیں، یعنی شریعت کو جو مطلوب ہے نماز جس طرح ادا کی جائے تاکہ وہ نماز شریعت کے مطابق ہماری ادا ہو، تو اس کے لیے ہمیں ظاہر مسائل سیکھنا ہم پر فرض ہوئے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو بھاری اکثریت ہے آج اول تو نماز پڑھتی ہی نہیں ہے۔ جو نماز پڑھتے ہیں ان میں بھی ایک اچھی خاصی تعداد ہے کہ جو نماز کے مسائل کے حوالے سے انہیں معلومات نہیں ہیں، دیکھا دیکھی لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو لہذا دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت سے کم نہیں کہ الحمدللہ اس مدنی ماحول میں ہمیں بہت کچھ سکھایا جاتا ہے۔ یہی مدنی چینل آپ کے سامنے ہے کہ مدنی چینل کے یہ سلسلے، اس کے علاوہ بھی دیگر سلسلے ایسے ہیں جس میں ہم مختلف عنوان پر بہت سارے مسائل سیکھتے ہیں۔ تو لہذا میری آپ سے مدنی التجا ہے کہ آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب آئیے، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو وابستہ ہو جائیں، مدنی قافلوں کے مسافر بنیں، اجتماعات میں شرکت کریں، تاکہ یہ علم جو ہم پر حاصل کرنا فرض ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں ایک راستہ بنے، اور ہم ایسی صورت اختیار کر لیں کہ اسے حاصل بھی کریں، اور اللہ توفیق دے تو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ الحمدللہ مفتی نوید صاحب زمزم نگر حیدرآباد سے ماشاءاللہ اس وقت آپ ان کی زیارت کر رہے ہوں گے۔ آئیے ہم سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور کالز شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ میں نے یہ پوچھنا ہے، اگر کسی سے مثال کے طور پہ ادھار لیے ہو، وہ گھر چھوڑ کے چلا گیا ہو تو وہ اس کا کیا حل ہے؟ کس کو دینے چاہیے اگر مسجد میں ڈال دیں؟ جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ عابد بھائی۔ یہ ہو جاتا ہے بعضوں کا کہ کسی سے کچھ روپے قرض لیے اور جو قرض تھا تھا وہ گھر چھوڑ کے چلا گیا یا کہیں چلا گیا، اب اس کا پتہ نہیں چل رہا کہ کیا کیا جائے۔ تو اس میں یہ ہے کہ مقروض تو آپ رہیں گے، اور قرض کی ادائیگی کی صورت یہی ہے کہ قرض خواہ کو وہ رقم ادا کر دی جائے، لیکن اس کی ادائیگی کے لیے اسے تلاش کرنا، شہر شہر اس کے پیچھے جانا، معلومات کرنا، یہ سب کام کرنا آپ پر لازم نہیں ہے۔ آپ اس میں دو صورتیں، ایک تو یہ کہ اگر چاہیں تو آپ اس کی طرف سے رقم صدقہ کر دیں کہ جتنی رقم آپ کے ذمے پر ہے آپ اتنی رقم اس کی طرف سے صدقہ کر دیں کہ جو میرا قرض خواہ ہے اس کا ثواب اس کو پہنچے۔ ٹھیک۔ اور صدقہ کر دینے کے بعد اگر وہ قرض خواہ آ جاتا ہے اور آپ اسے بتاتے ہیں کہ میں نے آپ کی طرف سے رقم صدقہ کر دی ہے، اگر وہ راضی ہے تو فابیہ، ورنہ یہ ادا کرنا پڑے گا کہ یہ قرض اس کے ذمے پر لازم ہے۔ ٹھیک۔ لیکن یہ صدقہ کرنا جو ہے یہ آخرت کے گناہ سے بچنے کے لیے کہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں قرض خواہ کو اس مقروض سے راضی کر دے، سبب سے کہ یہ رقم اس کی طرف سے صدقہ کر دی۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ اگر کوئی ہمیں قرض دے کر چلا جاتا ہے تو ہمیں اس کا اگر پتہ نہیں ہے تو صورت میں ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ جی اگلی کال لیں گے۔
दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में मेरा सवाल है कि मुफ्ती साहब की बारगाह में कि एक आदमी रोजाना कुछ न कुछ सदका निकालता है और वो सदके की रकम जमा करता है, और किसी आदमी ने उसको सवाल किया कि यतीम बेटी की शादी है तो क्या ये पैसा वो गरीब बेटी यतीम की शादी में वो पैसा दे सकता है सदके का? इसके बारे में कुछ वजाहत करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या फरमाएंगे साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो इन्होंने सवाल ये किया कि एक आदमी रोज़ाना सदका निकालता है, सदका निकालने से बाद वो जमा करता होगा, महीने बाद कुछ अरसे बाद वो इकट्ठा किसी को दे देता है। अब किसी ने सवाल किया है कि यतीम बच्ची है, जी उसकी शादी हो रही है। खैर वो बालिग होने के बाद बच्चे तो यतीम नहीं रहते, सही, खैर वो उर्फन उनको यतीम कहा जाता है। तो उन शादी में किसी ने मुतालबा किया है कि सदके की रकम दे दी जाए, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। आमतौर पर जो सदका निकाला जाता है तो वो नफली सदका कहलाता है। सदका इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि कोई शरीफ फ़कीर हो, मुस्तहिक ज़कात हो, उसको ही दें, तो दे सकते हैं, शादी ब्याह में भी दे सकते हैं। हाँ, अगर ज़कात वाली सूरत हो तो वहाँ पे ये देखना ज़रूरी होगा कि जिसको जो है वो ज़कात दे रहे हैं वो ज़कात का मुस्तहिक है या नहीं। ज़कात का मुस्तहिक होगा तो उस सूरत में ज़कात दी जाएगी, वरना नहीं। ठीक जी, अगली कॉल। मेरा नाम अब्दुल मोइज है, मैं अब्दाबाद से बात कर रहा हूँ। मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर किसी का दांत टूट जाए तो नकली दांत लगाना जायज़ है? जी, अगर किसी का दांत टूट जाए तो नकली दांत लगा सकते हैं? जी हाँ, लगा सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। और दांत वो फिक्स हो जाता है, और लगाने का भी ये सवाल है कि वज़ू गुस्ल होता है नहीं, तो हो जाता है, वज़ू भी हो जाएगा, गुस्ल भी हो जाएगा। ठीक जी, अगली कॉल। मेरा नाम हाफिज मोहम्मद फतुल्लाह कादरी अतारी है, मैं ओकाड़ा से बात कर रहा हूँ। मुझे दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में ये सवाल करना है कि जिस तरह अमूमन हम लोग मदरसों में कुरान पाक बच्चों को पढ़ाते हैं, 30वें पारे से शुरू करते हैं, सूरह नास से लेकर सूरह नाबा तक, यानी सूरह नाबा मुकम्मल करते हैं, तो फिर उसके बाद 29वां पारा पढ़ते हैं, तो इस तरह पे पहले पारे पर कुरान पाक को मुकम्मल करते हैं। तो इस तरह क्या कुरान की तरतीब में कुछ फर्क पड़ता है या नहीं? इसके बारे में जवाब इरशाद फरमाएं। जी, हैदराबाद से मुफ्ती नवीद साहब जवाब इरशाद फरमाएं। इसका तरतीब तब्दील कर दी ना बच्चों को पढ़ाने में, क्या फरमाएंगे? बच्चों को पढ़ाने में तरतीब तब्दील करने में हर्ज नहीं है, क्योंकि इसमें सिखाने में और सीखने में आसानी होती है। कि कुरान पाक का जो 30वां पारा है, इसमें छोटी सूरतें ज़्यादा हैं, तो छोटी सूरतें याद करना भी आसान होती हैं, उनको पढ़ना भी आसान होता है। तो बच्चों को कुरान पाक याद करवाने के लिए, उनको सिखाने के लिए अगर 30वें पारे से उल्टी तरतीब ली जाए तो इसमें हर्ज नहीं है। लेकिन अगर इस सीखने के अलावा अगर कुरान पाक की तिलावत कोई कर रहा है, कि कुरान पाक पढ़ना चाहता है, तिलावत करना चाहता है, तो तिलावत के लिए ये बात लाजिम है कि वो तरतीब से पढ़े, खिलाफ तरतीब ना पढ़े। अलबत्ता बच्चों को कुरान पाक सिखाने के लिए, छोटी सूरतें याद करवाने के लिए कुरान पाक की उल्टी तरतीब पढ़ाई जा सकती है और याद करवाई जा सकती है। ठीक जी, अगली कॉल। कि जमीन ठेके पे देनी है कि जायज़ है या नहीं जायज़, और अगर इसमें कोई शरई मसला है तो बता दें। मसलन पे कि एकड़ हमारी जमीन है, तो उसका हमने फिक्स जो है ना उनसे वो ठेका करना है कि 36,000 रुपया या 30,000 रुपया, तो ये मुफ्ती साहब से सवाल करना है। फरमाइए, ज़मीन ठेके पे देना? ज़मीन ठेके पे देना जायज़ है, ठीक है, और इसमें कोई हरज नहीं है। कि किराया होता है साल भर के लिए या कुछ अरसे के लिए ठेके पर दी जाती है, और ठेका यानी किराया मखसूस कर दिया जाता है, तो इसमें कोई हरज नहीं, बल्कि बेहतर सूरत यही है कि ठेके पर दी जाए। उम्मीदों भी दूसरा एक तरीका होता है, बटाई पर दी जाती है, तो उसमें कई तरीके ऐसे राइज हैं जो शरई तौर पे जायज़ नहीं है। ठीक, और ठेके पर जो दी जा रही है ये शरई तौर पे जायज़ है। ठीक। मदी चल के नाज़रीन, आपके SMS भी हमें मौसूल हो रहे हैं, तो एक दो SMS भी हम शामिल करते हैं। इस्लामी बहनों का मज़ारत औलिया पर जाना मना है, तो क्या मुकम्मल पर्दा करके जा सकती हैं? नहीं जा सकती, चाहे उन्होंने मुकम्मल पर्दा किया हुआ हो, फिर भी उलमा ने मुतलकन मना फरमाया। अच्छा, इसी तरह अगर नमाज पढ़ते हुए दूसरी रकत में जो कायदा होता है वो भूल जाएं, तो अब क्या करें? खड़े हो गए और तीसरी रकात के लिए खड़े हो गए, जी, तो फिर आखिर में नमाज पूरी कर लें और आखिर में सजदा साफ कर लें, नमाज हो जाएगी। ठीक जी, मजीद कॉल लेंगे। सर मेरा सवाल ये है कि पहले एक बंदे ने 2 शादी की हुई है, ठीक है, उसकी जो पहले वाली जो उसकी बीवी है वो मर गई, उसका जो बेटा है बड़ा है, जवान है, तो जो उसकी दूसरी बीवी है वो उससे वो पर्दा करे, जायज़ या न जायज़?
جی مفتی نوید صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے اس سوال کے جواب میں؟ دوسری بیوی سے مراد یہ ہے کہ والد کی دوسری بیوی یعنی جی اس لڑکے کی سوتیلی ماں. جی تو والد کی جو زوجہ ہے اگرچہ اپنی ماں نہ ہو تو والد کی زوجہ ہونے کی وجہ سے اس سے حرمت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے، اور یہ حرمت ابدی ہوتی ہے، ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے. تو اس حرمت کے قائم ہو جانے کی وجہ سے ان دونوں پر ایک دوسرے سے پردہ کرنا لازم نہیں ہے. ٹھیک. لیکن یہ جو حرمت ہے یہ مصاہرت کی بنا پر ہے، یہ قرابت کی بنا پر نہیں ہے. جس طرح کہ حرمت باپ اور بیٹی کے درمیان ہوتی ہے، بھائی اور بہن کے درمیان ہوتی ہے، چچا اور بھتیجی کے درمیان اور بھانجی اور ماموں کے درمیان ہوتی ہے، یہ حرمت قرابت کی بنا پر ہوتی ہیں. ان کے درمیان پردہ نہ کرنا واجب ہوتا ہے. صحیح. کہ اگر بلا وجہ شرعی اگر بیٹی باپ سے پردہ کرے گی تو گناہ گار ہوگی وہ. لیکن جو مصاہرت کے رشتے ہوتے ہیں، جس طرح یہ سوتیلی ماں اور سوتیلے بیٹے والا رشتہ ہے، تو ان کے اندر جو ہے مصلحت کو دیکھا جائے گا کہ مصلحت کس میں ہے، پردہ کرنے میں ہے کہ نہ کرنے میں ہے. صحیح. تو اگر پردہ نہ کرنے میں مصلحت ہے تو پردہ نہ کریں، اور اگر مصلحت یہ ہے کہ پردہ کیا جائے کہ سوتیلی ماں بھی جوان ہے تو لڑکا بھی جوان ہے، تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ یہ پردہ کریں. جی بہت پیارا جواب ملا اس حوالے سے ہمیں. جی اگلی کال لیں گے. دارالفتہ اہل سنت میں میرا سوال ہے کہ جو ہم پرائیویٹ جاب کرتے ہیں تو ہمیں آفس میں میڈیکل انشورنس ملتی ہے. میڈیکل ہمیں فری ہوتا ہے آفس میں، لیکن یہ میڈیکل ہمارے آفس ہماری کمپنی ہمیں ایک انشورنس کمپنی کے تھرو دیتی ہے. ہماری سیلری میں سے اس میں سے کوئی بھی چیز ڈیڈکٹ نہیں ہوتی، مطلب کوئی بھی اماؤنٹ ڈیڈکٹ نہیں. تو یہ پوچھنا یہ تھا کہ یہ ہماری اور ہمیں جو پیمنٹ ہے وہ ہماری کمپنی دیتی ہے، لیکن یہ انشورنس کمپنی سے لے کے دیتی ہے چیک کے تھرو. پوچھنا یہ تھا کہ یہ میڈیکل یہ جائز ہے انشورنس کمپنی کے تھرو لینا، جبکہ یہ ہماری کمپنی ہمیں لے کے دیتی ہے، ہم ڈائریکٹ نہیں دیں. کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں جو میڈیکل انشورنس کی صورت ہے وہ جائز نہیں ہے، اور کمپنی میں جو امپلائیز ملازمین کی میڈیکل انشورنس کروائی جاتی ہے، اگر تو جیسا کہ انہوں نے کہا کہ ہماری سیلری سے کٹوتی نہیں ہوتی بلکہ کمپنی خود کرواتی ہے، لیکن کمپنی جب کرواتی ہے تو ان سے ایک فارم بھرواتی ہے. صحیح. اگر تو امپلائی نے کوئی میڈیکل انشورنس کا فارم بھر کے دیا تو یہاں ان کی بھی رضامندی شامل ہو گئی. کمپنی کا کروانا تو ناجائز تھا، اب امپلائی سے بھی ملازم سے بھی فارم بھروا رہی ہے، تو اگر ملازم نے فارم بھرا ہے تو اس کا بھی اس طرح میڈیکل انشورنس کروانا جائز نہیں ہوگا. لیکن اگر یہ صورت ہے بالفرض کہ کمپنی جو ہے وہ خود کرواتی ہے، ٹھیک، امپلائی سے کوئی فارم وغیرہ، کوئی اس کی رضامندی، کوئی کہیں دستخط وغیرہ میڈیکل انشورنس کے حوالے سے کچھ بھی نہیں ہے، نہ اس کی سیلری سے کٹوتی ہو رہی ہے، کمپنی خود کروا رہی ہے، اور کمپنی جو ہے وہاں سے لے کر انشورنس کمپنی سے لے کر جو ہے امپلائی کو دے دیتی ہے، تو یہ جائز ہے، امپلائی کے لیے یہ لینا جائز ہے، کیونکہ وہ تو کمپنی سے لے رہا ہے. صحیح. اور یہ سہولت تقریباً اداروں میں ہوتی ہے میڈیکل کی. تو اگر تو امپلائی کی رضامندی سے جو ہے یہ انشورنس نہیں ہوا، اس نے کوئی دستخط نہیں کیے، کوئی فارم جمع نہیں کروایا، تو ایسی صورت میں اس کا یہ جو ہے پیسے لینا کمپنی سے میڈیکل کے طور پہ یہ جائز ہوگا. اور اگر اس نے کوئی فارم وغیرہ جمع کروایا ہے تو اس طرح لینا جائز نہیں ہوگا. اچھا، اب جیسے جو بھی یہ کمپنی ہے اس کے اندر یہ رائج ہے کہ اس طرح یہ ملازمین کو امپلائیز کو دیتے ہیں، جی. اب اگر کسی کو نہیں دیں تو کیا وہ کلیم کر سکتا ہے کہ آپ مجھے کیوں نہیں دے رہے علاج کی سہولت؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ بعض جگہ بعض صورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے، قانونی طور پہ بھی ضروری ہوتا ہے. صحیح. کہ وہ پھر انشورنس وغیرہ یا میڈیکل کی سہولت دی جائے. صحیح. یا پھر کمپنیوں میں ایسا یہ رول ہے قانون کی طرف سے کہ وہ 5% دیتے ہیں سالانہ، جو ہے وہ کمپنی نے جو کمایا ہوتا ہے اس کے منافع 5% دیتے ہیں. نہ دیا جائے تو امپلائی کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ کلیم کر سکتا ہے. صحیح. تو جن صورتوں میں اگر جائز طریقے سے جو چیز حاصل ہو رہی ہے اور ان کا حق ہے ملازمین کا، تو وہ تو لینا جائز ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے، ان کے ثواب دید پر ہے، جس کو چاہے دیں جس کو چاہے نہ دیں، تو ایسی صورت میں ظاہر کلیم نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک. جی اگلی کال لیں گے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہوں سنت، اور اس میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فلق پڑھیں، پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ناس پڑھ لیں، اب کیا تیسری رکعت میں سورہ ناس ہی پڑھیں گے یا کوئی اور سورت؟ اچھا، اس میں یہ چاہوں گا مزید ایڈ کر کے کہ سنت غیر موقدہ اور موقدہ کے فرق کے ساتھ بیان کر دی جائے. یعنی نیت تو ایک ساتھ 4 کی باندھیں گے، لیکن ظاہر ہے وہ سنت غیر موقدہ میں ہم درود شریف بھی پڑھتے ہیں، پھر ثنا سے ابتدا کرتے ہیں. جی. فرق کیا ہوگا؟
اس میں یہ ہے کہ اول مسئلہ کیا ہے وہ پہلے سمجھنا ہے کہ جی جیسا بھی تھوڑی دیر پہلے بھی وضاحت ہوئی. جی جی قرآن پاک کو الٹی ترتیب سے پڑھنا، الٹا قرآن پاک پڑھنا جائز نہیں ہے. تو یہ چیز نماز میں بھی لحاظ، نماز کے علاوہ بھی جائز نہیں، الا یہ کہ جو چھوٹے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے وہ اجازت دی گئی. ٹھیک ہے. اور نماز کے اندر بھی الٹا قرآن پاک پڑھنا جائز نہیں، یعنی نماز کے اندر آپ نے پہلی رکعت میں جو سورت پڑھی ہے دوسری رکعت میں اس سے اگلی سورت پڑھیں گے، اس سے پہلے نہیں پڑھ سکتے. بلکہ یہاں تک آیا کسی نے پہلی رکعت میں جو ہے سورہ ناس پڑھ لی، جی قل اعوذ برب الناس، اب دوسری رکعت میں بھی اس پر لازم ہوگا وہ سورہ ناس پڑھے، کہ اس کے علاوہ کوئی سورت پڑھے گا تو الٹی ترتیب کی وجہ سے اگر جان بوجھ کے پڑھ رہا ہے تو گناہ گار ہوگا. ٹھیک ہے. البتہ اس صورت میں نماز ہو جائے گی، اور اگر بھولے سے اس نے پڑھ لیا تو گناہ گار نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور سجدہ سہو کی بھی حاجت نہیں ہوگی. تو لہذا اگر پہلی رکعت میں جو ہے اس نے سورہ ناس پڑھ لی ہے تو دوسری رکعت میں بھی سورہ ناس پڑھے، اور پہلی رکعت میں سورہ فلق پڑھ لی تو دوسری رکعت میں سورہ ناس پڑھ لی تو بقیہ رکعت میں بھی وہ سورہ ناس پڑھ لیں. ٹھیک ہے. اب اس میں غیر موقدہ اور موقدہ، اس میں یہ بیان کیا گیا ہے جی جی کہ جو نوافل وغیرہ ہوتے ہیں، کیونکہ نفل کا ہر قاعدہ جو ہے یہ فرض ہوتا ہے، ہر الگ الگ شفا شمار ہوتا ہے، دو رکعتیں، تو اس میں دو رکعتوں میں اس نے ترتیب رکھی. صحیح ہے کہ جیسے سورہ فلق سورہ ناس پڑھ لی، پھر اگلی 2 رکعتوں میں بھی اگر اس نے سورہ فلق سورہ ناس پڑھ لی تو یہ جائز. ٹھیک. ایس ایم ایس جو ہمیں موصول ہو رہا ہے مفتی صاحب، وہ مزار والا جو آپ نے جواب ارشاد فرمایا تھا کہ عورتیں نہیں جا سکتی. اچھا، یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض مزارات اولیاء ایسے ہیں کہ جہاں پر جن کے پاس بھی خدمت ہے مزار شریف کی، تو عورتیں تو آتی ہیں تو وہ ایک پورشن الگ بنا دیتے ہیں، تو اب کیا اس صورت میں جائز ہو جائے گا؟ دیکھیں، اگرچہ کئی جگہوں میں ایسا ہے کہ الگ الگ پورشن بنے ہوئے، پھر بھی علماء نے منع کیا ہے کہ عورتوں کو نہیں جانا چاہیے. یعنی ان کا گھر سے نکلنے مزار کے لیے کہ ہم حاضری کے لیے جا رہے ہیں، منع ہے. جی اگلی کال لیں گے. لوگوں کے فائدے کے لیے کہ بھائی آپ 18,000 روپے انویسٹ کریں تو آپ کو روزانہ $1 جو ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آ جاتا ہے رات 12 بجے تک، ٹھیک ہے نا، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو اس طرح مہینے میں $30 ہمارے اکاؤنٹ میں آ جاتے ہیں. تو ڈالر کا ریٹ بھی آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے، کبھی 100 کا کبھی 120. تو معلوم یہ کرنا ہے کہ یہ صورت جائز ہے، منافع میں آئے گی یا کیا ہوگا، اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں؟ مفتی نوید صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے؟ انویسٹمنٹ ہے، $1 مل رہا ہے روزانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا جواب دینے سے پہلے میں تھوڑا سا اس کا پس منظر عرض کر دوں جی کہ اس طرح کی جو اسکیمز وغیرہ ہوتی ہیں انہیں کہا جاتا ہے پونزی اسکیمز جی، اور یہ فراڈ ہوتی ہیں. ان میں ابتدائی طور پر جو لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں ان کو تو بینیفٹ ہو جاتا ہے، ایک فائدہ ہو جاتا ہے، اور یہ اسکیم چلانے والے ان کو فائدہ دیتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کی طرف راغب ہوں اور ہمارے شکار بنیں. ٹھیک. کہ جب زیادہ لوگ آ جاتے ہیں تو پھر یہ لوٹ مار کر کے بھاگ جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں. تو ان کے عمومی طور پہ 2 طریقہ کار ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک سادہ سی اسکیم دے دیتے ہیں کہ آپ ہمیں اتنے پیسے دیں گے تو ہم آپ کو پر ڈے یا ماہانہ یا پر ویک ہم آپ کو اتنا پروفٹ آپ کو دیں گے، یا آپ کو اتنے عرصے کے بعد یہ رقم ڈبل کر کے دے دیں گے کہ آپ نے ہمیں مثال کے طور پہ 20,000 روپے دیے ہیں تو ہم 30 دن کے بعد آپ کو ان کا ڈبل کر دیں گے، 40,000 روپے آپ کو واپس لوٹا دیں گے. ٹھیک. تو ایک تو پونزی اسکیم کا طریقہ کار یہ ہے. اور دوسرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس میں کسی پروڈکٹ کا نام رکھ لیا جاتا ہے کہ ہم فلاں پروڈکٹ کا کام کرتے ہیں اور ہم یوں کام کرتے ہیں، جیسے ہمارا سونے کا کام ہے، چاندی کا کام ہے، ہم ہیروں کی تجارت کرتے ہیں، یا ہم کان کنی کا کام کرتے ہیں، تو آپ ہمارے کاروبار میں انویسٹ کریں تو ہم انویسٹ کرنے پر ہم آپ کو اتنا پروفٹ دیں گے. تو اب وہ پروفٹ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اور عمومی طور پہ اتنا پروفٹ ممکن نہیں ہوتا. تو یہ بھی ایک پونزی اسکیم ہے، کیونکہ اب ان کی اب حقیقت جاننے جائیں گے نا کہ کیا کر رہے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ایک فرم ہے جس کا ہیروں کا کام مشہور ہے کہ ہیروں کا کام کرتی ہے، بہت زیادہ پروفٹ دیتی ہے، پھر سے آگے ایک وہ سسٹم بھی چلاتی ہے جسے چین سسٹم کہا جاتا ہے، نیٹ ورک بزنس بھی کہا جاتا ہے، کہ آپ ہمارے جو ہے امیدوار بنیں گے، ہماری پروڈکٹ خرید لیں، ہمارے امیدوار بن جائیں، اس کے بعد پھر آگے 2 بندوں کو اور پھانسیں، وہ آگے 2 کو 4 کو پھانسیں گے، 4 پھر آگے 8 کو پکڑیں گے، تو اس کے بعد جو جمع ہوں گے اس میں سے آپ کو اتنا پروفٹ ملے گا، اتنا آپ کو حصہ ملے گا. تو یہ پورا چین سسٹم بھی آگے چلتا ہے، یہ بھی پونزی اسکیم ہی کہلاتا ہے. صحیح. تو یہ بھی آج کل پاکستان میں بعض کمپنیاں وغیرہ ایسا کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ سب جو ہیں یہ سب لوٹ مار کرنے کے طریقے ہیں، پوری دنیا میں مشہور ہیں. ان سب کو ایک ہی نام دیا گیا ہے، ان کے طریقہ کار مختلف ہیں.
یہ سب جو زیادہ پیسہ پروفٹ شو کر رہے ہوتے ہیں یہ عمومی طور پر لوٹ مار کر کے ہی بھاگ جاتے ہیں. ابتدائی طور پر چند لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، بلکہ ابتدائی جو فائدہ لینے والے ہیں وہ بھی بعض اوقات فائدہ نہیں لے پاتے اور آخر میں جو ہے وہ لٹ جاتے ہیں. جیسا مثال کے طور پہ پاکستانی کی مثال لے لیں آپ. پاکستان میں جو یہ چین سسٹم چلانے والی جو کمپنیز تھیں تو یہ مختلف شہروں میں واردات کرتے ہیں. واردات کرنے کے بعد جب شہر کو لوٹ لیتے ہیں تو وہاں سے دوسرے شہر میں چلے جاتے ہیں. اب دوسرے شہر میں اگر آپ قانونی کارروائی کرنے کے لیے جاتے بھی ہیں تو وہاں پر سارے لوگ ہی چینج ہوتے ہیں. صحیح. تو وہاں پر ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی بھی نہیں کی جا سکتی. پھر پاکستان کا ایک ادارہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، تو پاکستان کے اس ادارے سے بھی اس طرح کی کوئی کمپنی رجسٹرڈ نہیں ہے. یہ قانونی طور پر بھی ناجائز کام ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو خیر یہ تو میں نے ایک آپ کو انوائرمنٹ کہ اس کا ماحول کیسا چل رہا ہے، اس میں ہو کیا رہا ہے، تو یہ اسکیمیں ہوتی لوٹ مار کرنے والی. لیکن یہ شرعی اعتبار سے بھی یہ ناجائز ہے. کیوں ناجائز ہیں؟ کیونکہ اس کے اندر جو پیسے آپ دیتے ہیں وہ کسی کاروبار میں انویسٹ نہیں کرتے. عمومی طور پر وہ پیسے جو ہیں آپ کے بالکل سیو ہوتے ہیں. آپ کو شیورٹی دی جاتی ہے کہ آپ کے پیسے سیو ہیں اور آپ کو اس پر پروفٹ ملے گا. صحیح. تو اب جو پیسے آپ نے دیے ہیں جن کے سیو ہونے کی آپ کو شیورٹی دی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ شراکت داری نہیں ہے، بزنس نہیں ہے، بلکہ یہ قرض ہے. قرض. اور حدیث پاک میں کلو قرض جرہ منفعتن فہو ربا، کہ ہر وہ قرض کے جس سے نفع لیا جائے وہ سود ہے، ہر وہ قرض کے جو نفع کھینچے وہ سود ہے. تو یوں سود پایا جا رہا ہوتا ہے. اور جو چین سسٹم ہے اس کے اوپر تو پوری دارالفت اہل سنت سے پورا ایک رسالہ شائع ہو چکا ہے، خرید کر اس کا مطالعہ بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے اندر جو معاملہ ہے وہ عقود فاسدہ کا معاملہ ہے. عقود فاسدہ بھی من وشین سود ہی ہوتی ہیں اور ان کے اندر ملنے والا نفع بھی ناجائز ہوتا ہے. مفتی صاحب، جس طرح کے حالات ہیں، غربت ہے، معیشت تباہ ہے، آپ کے سامنے حالات ہیں. ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ بس کوئی ایسا طریقہ مل جائے کہ راتوں رات امیر ہو جائیں، اپنا گھر بھی ہو جائے، گاڑی بھی ہو جائے. تو کیا فرمائیں گے آپ؟ تبارک و تعالیٰ ہمیں آسان رزق حلال عطا فرمائے. آمین. یہ لالچ یہی وہ لالچ ہے. اسی لالچ کی بنا پر یہ اسکیمز والے بندوں کو اپنی جانب کھینچتے ہیں، عوام کو اپنی جانب کھینچتے ہیں. اور جو راتوں رات امیر ہونا چاہتا ہے وہ راتوں رات امیر نہیں ہوتا، بلکہ راتوں رات وہ کنگال اور کلاش ہو جاتا ہے. اس طرح کے لالچ میں آ کے آدمی جس کے جو کہتا ہے کہ میرے پاس زہر کھانے کے بھی پیسے نہیں ہیں، یہ اسکیم دے کے اس کے پاس پیسہ نکل آتا ہے. گھر میں ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہ بیچ دیتے ہیں، بیگم کا زیور بیچ دیتے ہیں، عزیز رشتہ داروں سے قرض لے لیتے ہیں. اس کے بعد جب کمپنی فراڈ کر کے بھاگ جاتی ہے تو اب وہ کہتے ہیں کہ اب کیا کریں، اب ان کا خودکشی کرنے کو جی چاہتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اس طرح کے لالچ سے بچائے. مدنی چل کے ناظرین، جو مقدر کیا اللہ تعالیٰ نے وہ ضرور ملے گا. اور جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ راتوں رات جو امیر بننے کی کوشش کی جاتی ہے، تو اس طرح جو جمع پونجی ہوتی ہے، جو بڑی محنت سے جمع کیا ہوتا ہے، اس کو جیسے زوجہ کا زیور ہے یا جو بھی آپ نے خود بھی اگر جمع کیا ہے، تو وہ بھی صرف اس لالچ کی وجہ سے کہ میں ایک رات میں امیر ہو جاؤں وہ بھی چلا جاتا ہے اور پھر آدمی ایک گناہ کی طرف بڑھتا ہے، خودکشی جس کو کہا جاتا ہے. تو لہذا جو اللہ نے عطا کیا اس پر صبر و شکر کے ساتھ اپنا وقت گزاریں. مزید آپ کی نصیب میں کوئی ترقی ہے تو اس کے سبب اسباب خود ہی بنیں گے، آپ وہاں تک خود ہی پہنچ جائیں گے. اور انشاءاللہ مطلب یہ ہے کہ مزید جو ہے آپ کی مال میں اور دیگر معاملات میں اضافہ ہوگا. تو لیکن ناجائز راستہ اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوگا، اس کے محبوب بھی ناراض ہوں گے، اور وہ مال جو ملے گا وہ بھی حرام ہوگا. تو فائدہ کیا ہے اس کا؟ تو لہٰذا اس طرح کے افعال سے، اعمال سے بچنے کی کوشش کریں. جی اگلی کال لیں گے ہم. میری دکان ہے، میں چیزیں جو بیچتا ہوں قسط کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے. تو یہاں میں اگر ایک چیز مجھے 1000 روپے کی ملتی ہے تو میں 2000 کا دیتا ہوں، اور اگر 5000 کی ملتی ہے تو 9-10 کا بیچتا ہوں. اس میں 1-2 ہزار روپے نقد ہوں اور باقی منتھلی قسط 1000 روپے لیتا ہوں. تو یہ کاروبار جائز ہے کہ نہیں؟ کیا فرماتے ہیں حضور؟ دیکھیں، قسطوں پہ چیز بیچنا جائز ہے، ٹھیک ہے، جبکہ اس کے اندر کوئی ناجائز شرط نہ ہو. ٹھیک. اب جو منع کیا جاتا ہے وہ عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے جو قسطوں پہ خرید و فروخت کاروبار کرتے ہیں وہ شرائط کچھ اس طرح کی رکھتے ہیں جو شرعی طور پہ جائز نہیں ہوتی. جیسے پلینٹی کی شرط رکھتے ہیں، صحیح، کہ آپ نے کوئی قسط لیٹ کر دی تو بھائی پلینٹی ہوگی، جرمانہ ہوگا. تو یہ تو ناجائز و حرام ہے. ٹھیک. اور ان شرائط کی بنا پر وہ عقد جو معاہدہ ہوتا ہے وہ بھی ناجائز ہوتا ہے، بے فاسد کہلاتی ہے. لیکن اگر اس قسم کی کوئی شرط نہیں رکھتے، جیسا کہ بھائی نے سوال کیا، یہ کاروبار کرتے ہیں بھائی
نقد اس کی قیمت اور ہے، ادھار قیمت اور ہے، یہ ادھار ہی بیچتے ہیں، اور اس وقت یہ ہو جاتا ہے کہ اس کی قیمت یہ ہوگی اتنی مدت میں ادائیگی ہے اور ہر مہینے یہ قسطیں ادا کرنی ہیں، تو ٹھیک ہے، یہاں تک معاملہ درست ہوگا، جبکہ اس کے اندر کوئی ناجائز شرط نہ لگائیں، پلینٹی کی شرط نہ ہو، انشورنس وغیرہ نہ ہو، اس طرح کا کچھ نہ ہو تو پھر یہ کاروبار کر سکتے ہیں۔ جی اگلی کال۔ مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ جو زمین خریدی جاتی ہے اور خرید کر اس کو رکھ دیا جاتا ہے کہ زکوٰۃ دینی چاہیے؟ اگر مکان بنانے کی نیت سے اگر وہ زمین لی جائے تو کیا اس کے لیے اس زمین کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی؟ جزاک اللہ خیرا۔ جی کیا فرمائیں گے ظاہر نیت ابتدان؟ اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، نیت یہی ہے کہ اس پر مکان بنائیں گے، لے کے رکھ دی ہے، رکھنے کے لیے جو زمین لی جائے یا مستقبل میں بھئی اس کو بنائیں گے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ صحیح۔ زمین پر زکوٰۃ اس صورت میں ہوتی ہے کہ اس نیت سے خریدا ہو، خریدتے وقت یہ نیت ہو کہ میں اس کو بیچوں گا اور نیت برقرار بھی ہو، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ ہوگی۔ کچھ ایس ایم ایس بھی شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ ایس ایم ایس یہ ہے کہ ہمارے تصور بھائی ہیں، یہ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی اور یا یہ صورت بن گئی کہ امام صاحب موجود ہی نہیں ہے مسجد میں، کوئی ایسا مقام ہو سکتا ہو، تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے؟ یعنی اذان سے پہلے نماز پڑھ لیں گے یا اذان کے فوراً بعد نماز پڑھیں گے، کیا کریں گے؟ دیکھیں، اذان تو عمومی طور پہ مساجد میں شہروں میں ہو ہی جاتی ہے، اور جماعت اگر نکل گئی جی تو اس صورت میں اگر یہ گھر میں بھی نماز پڑھتے ہیں صحیح تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن بلا عذر جو ہے مسجد قریب بھی ہے اور بلا عذر جو ہے بلا وجہ سستی کی وجہ سے جماعت چھوڑ دی ہے تو اس صورت میں گناہ گار ہوں گے۔ ٹھیک۔ کیونکہ مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ مسجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھے، مسجد قریب ہو تو اس پر جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہوگا، جبکہ اور کوئی عذر وغیرہ نہ ہو۔ تو اب جو ہے وہ اکیلے اگر نماز پڑھتا ہے تو اس صورت میں اسے اذان دینے کی حاجت نہیں ہوگی۔ ٹھیک جی اگلی کال لیں گے۔ فورن ایکسچینج پہ جو کام کرتے ہیں، فوریکس کرنسی کے ساتھ خریدتے ہیں اور سیل کر دیتے ہیں، کیا وہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جی مفتی نوی صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے کرنسی کا جو کاروبار ہوتا ہے؟ ہاں میرے خیال میں یہ فوریکس ٹریڈنگ کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں جو آج کل چل رہی ہے۔ فوریکس ٹریڈنگ کے اندر کرنسیوں کا لین دین ہوتا ہے، وہاں پہ آپ اپنے پیسے انویسٹ کرتے ہیں، آپ کو ایک روم ملتا ہے، اس کے ذریعے آپ کرنسی کی خرید و فروخت کرتے ہیں۔ جی تو فی نفسی فوریکس ٹریڈنگ میں تو اشیاء کی خرید و فروخت ہوتی ہے، وہاں پر کرنسی کے ساتھ ساتھ آپ بڑی سے بڑی چیز بھی خرید سکتے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی خرید سکتے ہیں، یوں ہی بڑی سے بڑی چیز بیچ سکتے ہیں اور چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی بیچ سکتے ہیں، اور یوں ہی اسی جگہ پر رہتے ہوئے آپ نے جو چیز خریدی ہے اسی جگہ پر آپ اس کو بیچ بھی سکتے ہیں۔ صحیح۔ تو اگر فوریکس ٹریڈنگ حقیقی طور پر پائی جا رہی ہے کہ حقیقتاً چیز موجود ہے، اس کی خرید و فروخت ہو رہی ہے، آپ ادائیگی کر رہے ہیں، چیز کو لے رہے ہیں، تو اس کے اندر جو خامی پائی جاتی ہے وہ پائی جاتی ہے قبضہ نہ ہونا، بیع قبل القبض، کہ چیز کو قبضے سے پہلے بیچ دینا۔ صحیح۔ کہ مثال کے طور پہ آپ نے ملیشیا کے اندر ایک چیز کو پسند کیا، آپ نے اس چیز کو پرچیز کر لیا، ابھی وہ چیز جو ہے گوڈاؤن کے اندر ہی موجود ہے، گودام کے اندر موجود ہے، آپ کو اچھا گاہک ملتا ہے، آپ نے فوریکس ٹریڈنگ کرتے ہوئے اسی سافٹ ویئر کے اوپر وہیں اسی چیز کو وہیں پر سیل کر دیا، تو شریعت نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے جب تک آپ اس پر قبضہ نہیں کر لیتے، کیونکہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان یبیع الطعام حتی یستوفیہ، کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غلہ کو قبضہ کرنے سے پہلے بیچنے سے منع فرمایا ہے۔ صحیح۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ احسب کل شیء مثلہ، کہ میں ہر چیز کو اسی کی مثل سمجھتا ہوں کہ جو بھی منقولی چیز ہے اس پر قبضہ کرنا ضروری ہے، قبضہ کیے بغیر اسے آگے نہیں بیچ سکتے۔ تو فوریکس ٹریڈنگ میں بنیادی فالٹ جو آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ اس کے اندر چیز کو بغیر قبضے کے بیچا جا رہا ہوتا ہے، صحیح، اور یہ بیچنا ناجائز ہے۔ لیکن ابھی یہ جو اسلامی بھائی جنہوں نے سوال کیا ہے، ان کا جو سوال تھا کرنسی کے بارے میں، جی، تو یہ کرنسی والا معاملہ بہت حد تک مشکوک ہے، کیونکہ ان کے بارے میں عمومی طور پہ یہی سننے میں آتا ہے اور یہ ہمیں معلومات ملتی ہیں کہ یہ عمومی طور پر کوئی کرنسی کا لین دین نہیں ہو رہا ہوتا، یہ ایک سافٹ ویئر ہے جس پر ایک گیم بنی ہوئی ہے،
اس پر بیٹھ کے آپ ایک گیم کھیل رہے ہیں اور اس گیم کے اندر آپ کو فائدہ بھی ہو رہا ہے نقصان بھی ہو رہا ہے. اس میں بس کرنسیاں آ رہی جا رہی ہیں, ان کے ریٹس اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہے ہیں, تو وہ حقیقی طور پر اپ اینڈ ڈاؤن نہیں ہو رہے بلکہ گیم کے طور پر اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہے ہیں. تو اگر کرنسی کا ہی لے لیا جائے, کسی کا بھی لے لیا جائے, تو اس کے اندر قبضہ مفقود ہونے کی وجہ سے ان کی خرید و فروخت ناجائز ہے. اگر یہ حقیقتاً ہے, اور اگر حقیقتاً نہیں ہے تو فقط ایک جوا ہے, گیم ہے, یہ ویسے ہی ناجائز ہے. جی مدیشہ کے ناظرین اس حوالے سے بھی جواب مل گیا. یعنی آپ غور فرمائیں مدیشہ کے ناظرین, ہمارے معاشرے کے اندر ناجائز صورتیں, یعنی کرنسی کے حوالے سے, پارٹنرشپ کے حوالے سے, قسطوں میں سامان کے حوالے سے, یعنی کس طرح کی صورتیں رائج ہیں. ظاہر لوگ علم حاصل نہیں کرتے, مفتیان کرام کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتے, اپنے تئی سوچ کر کام شروع کر دیتے ہیں, اس کے بعد پھر پھنس جاتے ہیں. تو لہذا مدنی التجا ہے کہ جو بھی اس طرح کا کام شروع کریں ابتداً شرعی رہنمائی لیں, پھر جو جواب ملے اس کے مطابق کام کریں, انشاءاللہ عمل ہوگا, برکت ہوگی اور بہت کچھ ملے گا. جی اگلی کال. سجدے میں کتنی ہڈیاں لگنی چاہیے اور پیر کا جو انگلی ہے یہ کس طرف مڑی ہوئی ہونی چاہیے, ارشاد فرما دیجئے. اللہ, سجدے میں پاؤں کی انگلیوں کا پوچھ رہے ہیں. ایک تو پوچھا ہے کہ سجدے میں کتنی ہڈیاں لگانی چاہیے. سجدے میں جو ہے وہ 7 ہڈیاں لگتی ہیں. صحیح. اور ان میں سے 2 ہڈیوں کا لگانا تو فرض ہے. ٹھیک ہے. ایک تو پیشانی کی ہڈی یہ لگانا, اور پاؤں کی 10 انگلیاں جو ہیں, دونوں پاؤں کی 10 انگلیوں میں سے ایک انگلی کا پیٹ لگانا یہ فرض ہے. یعنی سجدے میں 7 ہڈیوں کا لگانا فرض نہیں ہے, یہ 2 ہڈیوں کا لگانا فرض ہے, اور ناک کی ہڈی کا لگانا واجب ہے. ٹھیک ہے. اب رہے یہ دونوں ہاتھ اور گھٹنے, صحیح, اس کا لگانا سنت ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا لگانا واجب بھی ہے. ٹھیک ہے. اس پر بھی اقوال ملتے ہیں. تو لہذا یہ سجدے میں ان ہڈیوں کا لگانا ہے. اب انہوں نے کہا پاؤں کی انگلی کا, تو پاؤں کی انگلی کا ایک انگلی کا پیٹ لگ جائے. اب پیٹ جو ہے تھوڑا سا بھی اگر فولڈ کریں گے تو پیٹ لگ جاتا ہے. اور وہ جو کہا گیا ہے کہ مڑ کر قبلہ روح ہو جائیں, تو یہ سنت طریقہ ہے. ٹھیک ہے. پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ, یعنی 10 انگلیوں میں سے ایک انگلی کا پیٹ لگانا, کوئی سی بھی ہو, اس کا لگانا فرض ہے. اور دونوں پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ لگانا یہ واجب ہے. اور 10 پاؤں کی انگلیوں کا پیٹ لگانا یہ سنت, یعنی اس کو اتنا موڑنا کہ قبلہ روح ہو جائیں. صحیح. تو یہ سنت ہے. ٹھیک. جی اگلی کال لیں گے. میں نے جیسے بڑی عید آ رہی, بقرہ عید آ رہی ہے, اس میں نے کسی کے ساتھ حصہ رکھنا ہو اور پتہ چل جائے اس کے بعد پیسے میں نے 2 نمبر کے ہیں یا اس نے میں نے کوئی ہیرا پھیری کی ہے یا سود والے پیسے ہیں, کیا اس کے ساتھ آنگ رکھ سکتے ہیں, حصہ رکھ سکتے ہیں؟ جس میں ہم حصہ شامل کرنا چاہ رہے ہیں اس کا کام کنفرم نہیں ہے ایک شاہ کے. جی دیکھیں, اول تو یہ کہ جس کے بارے میں پتہ چل جائے یا مشہور ہو تو ایسوں کے ساتھ حصہ داری سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی نے حصہ ڈال لیا, صحیح, اور اس کی کمائی ہے مشکوک یا سودی معاملات ہیں, تو ایسی صورت میں جس نے حصہ ڈالا ہے اس کی قربانی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, اس کی قربانی ادا ہو جائے گی. ٹھیک. جی اگلی کال. میرا نام محمد عثمان ہے, میں فضانہ مدینہ گجرات میں پڑھتا ہوں. میرا آپ سے سوال ہے کہ جو ہاتھ سے تصویریں بناتے ہیں وہ جائز ہے کہ نہیں؟ تصویر ہاتھ سے ہو, موبائل سے ہو. دیکھیں, ہاتھ سے کسی جاندار کی تصویر بنانا صحیح, انسانوں کی, پرندوں کی, ٹھیک ہے, کسی جاندار کی تصویر بنانا یہ تو ناجائز و حرام ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, حدیث میں اس کی ممانعت آئی. اگر بے جان چیزوں کی تصویر بناتے ہیں, جیسے درختوں کی, پہاڑوں کی, اس طرح کی جو تصویریں ہوتی ہیں یہ جائز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو کسی جاندار کی تصویر بنانا, چاہے وہ ہاتھ کے ذریعے سے ہو یا کیمرے کے ذریعے سے ہو, پھر اس کا پرنٹ نکال دیا جائے, تو ایسی صورت میں یہ جائز نہیں. ٹھیک. جی اگلی کال. میرا سوال مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ ہے کہ بڑی راتوں میں جو صلاۃ و تسبیح کی نماز ادا کی جاتی ہے, اسے جماعت کے ساتھ ادا کرنا کیسا, اس کی وجاہت بتا دیجئے. جی مفتی نوید صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے؟ تسبیح کی نماز اعلان, جماعت ہوگی اتنے بجے. نوافل چاہے صلاۃ و تسبیح کیوں نہ ہو, ان کو اکیلے پڑھنا یہ افضل ہے, یہ اولا ہے. اور جماعت کے ساتھ بھی یہ ہے کہ امام کے ساتھ زیادہ سے زیادہ 2 آدمی شامل ہو سکتے ہیں. صحیح. لیکن 2 سے زیادہ شامل ہونا, جس طرح ہمارے عمومی طور پہ 2 سے زیادہ ہی شامل ہوتے ہیں, بلکہ بڑی راتوں میں اعلان کیا جاتا ہے کہ امام صاحب جو ہے فلاں اتنے بج کر اتنے منٹ پر صلاۃ و تسبیح کی جماعت کروائیں گے. جی.
تو یہ عمل جو ہے یہ زیادہ سے زیادہ خلاف اولا ہے. صحیح. ناجائز نہیں ہے، حرام نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ خلاف اولا ہے. مطلب یہ کہ مناسب یہ تھا کہ انفرادی طور پر پڑھتے، بہتر یہ تھا کہ انفرادی طور پر پڑھتے، لیکن جماعت سے پڑھ رہے ہیں تو خلاف اولا عمل کر رہے ہیں. بلکہ بعض علماء کے نزدیک آج کل جو ہے جماعت کے ساتھ نوافل پڑھانا بڑی راتوں کے اندر، یا وہ نوافل کی جن کی زیادہ فضیلت ہے، یہ افضل ہے. صحیح. کیونکہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ آپ لوگ انفرادی طور پر اپنے نوافل پڑھیں تو شاید ہی کوئی پڑھے گا، بلکہ یہ بڑی رات میں اعلان کر دیا جائے کہ صلاۃ التسبیح کے نوافل ہیں، 4 ہیں، ان کا یہ طریقہ کار ہیں، تمام اسلامی بھائی انفرادی طور پر یہ پڑھیں. تو اگر 1000 مسجد میں افراد موجود ہیں تو ان 1000 میں پڑھنے والے شاید 100 بھی نہیں ہوں گے. لیکن اگر یہ اعلان کر دیا جائے کہ جماعت کروائی جائے گی تو 1000 میں سے 990 غالباً پڑھ لیں گے، 8-10 ایسے ہوں گے کہ جو شاید نہ پڑھیں. ٹھیک. اور علماء یہی فرماتے ہیں کہ ہر وہ عمل کہ جس سے عوام نیکی کی طرف راغب ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف راغب ہو، تو وہ مستحب ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے جماعت کروانی چاہیے کہ ایک قول پر مستحب بھی ہے، اور اگر ممانت والا قول بھی لیا جائے تو وہ فقط خلاف اولا کا ہے، ناجائز کا نہیں ہے، ناجائز کسی بھی قول پر نہیں ہے. سلسلے کا وقت ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ قبول فرمائے، جو سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.